خطاب فصل ہے حدیث مصطفیٰ ہے تو عقل ہے حدیث مصطفیٰ۔ حضرت ابراہیم بن محمد بن انبیاء حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابراہیم بن محمد فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی حضور کی تعریف کرتے، حضور کی شان بیان کرتے، حضور کا وصف بیان کرتے تو یوں کہتے، کیا کہتے؟ وہ یوں کہتے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغتی، ممغتی کہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک قد بہت لمبا نہیں تھا۔ لفظ طویل کے ساتھ جو الفاظ ذکر کیے گئے، پہلے دن اور تھے، دوسرے دن اور تھے، تیسرے دن اور ہیں، مقصود یہی ہے۔ ویسے ان الفاظ کا ایک اپنا حسن ہے تو، لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ کا مبارک قد بہت لمبا نہیں تھا اور بہت چھوٹا نہیں تھا، بلکہ وکان ربعۃ من القوم، آپ لوگوں میں درمیانہ قد تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جب لوگوں میں آپ کھڑے ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں آپ کی مبارک جو بال تھے وہ بہت زیادہ سیدھے بھی نہیں تھے اور گھریلے بھی نہیں تھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ جو نئے جملے اور نئی بات ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُتَحَّمِ، نبی پاک علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا، بدن مبارک تھا، وہ بہت زیادہ گوشت سے بھرا ہوا نہیں تھا۔ ایکسٹرا جو گوشت ہوتا ہے جس کو ہم کبھی کبھی تفنن طبع کے طور پر ہم عربی میں کہہ دیتے ہیں جبل اللحم، یہ کہ گوشت کا پہاڑ ہے، بہت زیادہ گوشت جسم پر ہونا، یا چہرہ بہت زیادہ بھرا بھرا ہونا، یا بہت زیادہ جسم پر گوشت ہونا، یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ کیفیت بھی نہیں تھی۔ ولا بالمکلثم، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ چہرہ اتنا گول تھا کہ وہ عجیب سا لگے، بلکہ وکان فی وجہہ تدویر، مبارک چہرہ جو تھا گوشت تھا لیکن مناسب گوشت، چہرہ گول تھا لیکن زیادہ گول نہیں تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جس کا چہرہ زیادہ گول ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ حضور جیسا تو عالم کوئی نہیں، تو آپ کا جو چہرہ مبارک گول تھا وہ بڑا مناسب تھا، یعنی ایسا مناسب تھا جو دیکھتا تھا وہ نہیں لوٹ آیا کرتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں اب یدو مشرقون، آپ کا چہرہ، آپ کی جو رنگت تھی وہ سفید تھی لیکن اس کے اندر سرخی تھی، یعنی ایسی سفیدی تھی جو سرخی مائل تھی۔ ادعج العینین، سرمگی آنکھیں تھیں، اور یہ جو سرمگی آنکھیں ہیں یہ سرما لگا لگا کے نہیں ہوئی، یہ کوئی پارلر میں جا کے نہیں ہوئی، یہ جو طرح طرح کے تکلفات کیے جاتے ہیں یہ ویسے نہیں ہوئی، بلکہ کتابیں تاریخ سیرت یہ کہتی ہے، جب حضور سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پلکیں، آپ کی آنکھیں، آپ کی مبارک جو ابرو تھے یہ پہلے ہی بنے ہوئے تھے، آپ کی آنکھیں پہلے سرمگی تھیں، اول دن سے آپ کی آنکھیں سرمگی تھیں۔ حضور فرماتے ہیں اہدب الاشفار، جو پلکیں ہیں وہ گھنی تھیں اور لمبی تھیں، جلیل المشاش والقتدی، یہ جو مبارک کندھے کے جوڑ ہیں، یہ گردن اور کندھے کے جوڑ ہیں یہ مضبوط تھے۔ اجرتو، حضور کے مبارک جسم پر بال نہیں تھے، کہیں آگے کچھ روایات میں ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے کچھ ہلکے ہلکے بال تھے بالائی حصوں پر، وگرنہ زیادہ بال نہیں تھے۔ دیکھنے والوں نے کیسے کیسے دیکھا ہے، ہاں راوی فرماتے ہیں اتنا ضرور ہے، ذو مسربتن، آپ کے مبارک سینے پر ایک باریک بالوں کی لکیر تھی جو ناف تک جاتی تھی، یہ بال تھے بس، چھاتیاں دونوں خالی تھی، یعنی چھاتیوں پہ بال، یہ تو باقاعدہ جملے حدیث پاک کے ہیں اگلی حدیث پاک میں کہ بال یہاں نہیں تھے، سینے پہ بال نہیں تھے، ہاں سینے کے درمیان ایک لمبی لائن کی لکیر تھی جو بالوں کی جو ناف تک جاتی تھی۔ دیکھیں کیسے کیسے دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں، کیسی کیسی محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں شسر الکفین والقدمین، جو مبارک ہاتھ تھے اور قدم تھے گوشت سے پر تھے۔ اذا مشا تقلع کانما ينحط من صبب، فرماتے ہیں جب حضور قدم اٹھاتے تو پوری قوت سے قدم اٹھاتے ہیں،
ایسا لگتا جیسے سونا بلندی سے اتر رہا ہے. یعنی یہ آپ کے چلنے کا انداز ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی چال کو چلنے میں عجیب سا لگتے ہیں، لیکن یہاں چال بھی نرالی ہے، قدم اٹھانے کا انداز بھی نرالا ہے. قدم بھی اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ اٹھاتے سونے لگتے ہیں. وَإِذَا الْتَفَتَ مَعًا، تو جب نبی پاک علیہ السلام کسی کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو پوری توجہ فرماتے ہیں. اب یہ جو بات ہے نا، اگر اس پر تھوڑا سا تفصیل سے کلام کیا جائے تو ہمارا وقت زیادہ لگے گا. بس میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اندر دنیا جہان کی ہر خوبی تھی، تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا. جیسے ہم لوگ ہیں کہ اگر کوئی ماڑا آدمی آ جائے تو ہم ٹھیک طور پر بات نہیں سن سکتے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتے. ہم ایک وقت میں 3 4 بندوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، یا کسی بندے کی بات ہم بڑی خوش دلی سے سنتے ہیں اور کسی کی طرف ہم اتنی توجہ نہیں کرتے. نبی پاک علیہ السلام کی یہ سیرت اور یہ انداز نہیں تھا. حضور جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوری توجہ فرماتے. امام علیہ سنت کے بھائی کہتے ہیں، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ. اور اگلا بڑا خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں ہر آرزو بر آئے سب حسرت پوری ہوں، ہر آرزو بر آئے سب حسرت پوری ہوں، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کسی کی طرف توجہ کریں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اچھا بس سن لی آپ کی بات، ہم جو بولنے لگے مجھے پتا ہے آپ کیا بولنے لگے، تو بھئی آپ کو پتا ہوگا ممکن ہے وہ کسی اور زاویے سے بات کر رہا ہو. آپ جو سمجھ رہے ہیں آپ بڑے ضعیف الدین آدمی ہیں، لیکن اخلاق مینرز بھی کسی چیز کا نام ہے کہ آپ بات سن نہیں سکتے. وہ 2 منٹ بولے گا، 4 منٹ بولے گا، 3 منٹ بولے گا. کل ایک شخص کے پاس ہم بیٹھے تھے، کرنے لگا جب کو بندہ ایک سے دوسری کال کرتا ہے نا، میرا سننے کو دل ہی نہیں کرتا. میں نے کہا حضور کا یہ طریقہ نہیں ہے. وہ تو جتنے بھی کو کالیں کرتے ہیں وہ سب کی سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنے والا آ کے بڑی سختی سے پیش آتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں جو مرضی کہہ لو، ہمارے باپ کو کچھ نہیں کہنا، ہماری ماں کو کچھ نہیں کہنا، ہمارے خاندان کے بارے میں بات نہیں کرنی. لیکن حضور کی کیفیت ایسی نہیں تھی. کبھی آنے والا ایسا بھی آتا تھا وہ آپ کے خاندان پر بھی جملے کستا تھا، جو پھر بھی مسکرا کے ٹال دیا کرتے تھے. کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوری توجہ فرماتے. ہم بھی دھیان کریں اس بات کی طرف کہ ہم بھی جب کسی کی طرف توجہ کریں تو پوری توجہ کریں. بات سنیں تو سلیقے سے سنیں، اگلے بندے کو اندازہ ہو. ایسے مردہ دلی کے ساتھ، مردہ ضمیری کے ساتھ اور اس طریقے سے بات سننا کہ اگلا بندہ بیچارہ کف افسوس ہی ملتا رہ جائے، یہ اچھا طریقہ نہیں. آگے فرماتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوہ، نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، مہر نبوت تھی. اور اگلا جملہ یہ ہے وہ خاتم النبیین، حضور خاتم النبیین بن کر تشریف لائے. اور یہ ایک پورا موضوع ہے، یہ ایک پورا چیپٹر ہے، عنوان ہے. اور یہ بات بالخصوص نوجوان جو یونیورسٹیوں والے ہیں اور مختلف جگہوں پہ آنے جانے والے ہیں، طرح طرح کی ویڈیوز اور کلپس اور طرح طرح کی باتیں سننے والے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے. نہ لوگوں کی باتوں میں آئیں، نہ لوگوں کے مطالب میں آئیں، نہ لوگوں کے مفاہیم میں آئیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، اس کا مقصود یہ نہیں یہ ہے، اس کی غرض یہ نہیں یہ ہے. کوئی غرض نہیں ہے، ایک ہی غرض ہے. حضور کے بعد وہ نبی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. حضور خاتم النبیین ہیں، حضور آخری نبی ہیں. آگے فرماتے ہیں اجود الناس صدرا، نبی پاک علیہ السلام اپنی طبیعت کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے حضور سخی تھے. یہ جو لفظ ہے نا صدر، اس کی شرح میں نیچے لکھا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جو سخاوت فرماتے تھے تو وہ سخاوت ایسے نہیں تھی کہ کوئی بندہ کہیں کو بات سنتا ہے تو سخاوت کرنے پہ دل کر پڑتا ہے. بندہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے تو بندے کے دل میں نرمی آ جاتی، چل یار سخاوت کر دیں. یا کوئی اور کسی سے کوئی غرض مقصد ہو، کسی سے کوئی مطلب ہو، کسی سے کوئی کام ہو تو بندہ اس وجہ سے سخاوت کرتا ہے. حضور کی یہ کیفیت نہیں تھی. وہ کسی سے کام ہوتا یا نہ ہوتا، انہیں کسی سے کیا کام ہونا ہے، سب کو کام ہی انہیں سے ہے. کہیں وہ دوسری بات ہوتی نہ ہوتی، کوئی بڑا ہوتا، کوئی چھوٹا ہوتا، کوئی امیر ہوتا، کوئی غریب ہوتا، جیسا بھی ہوتا تھا نبی پاک علیہ السلام ہر لحظہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رمضان شریف میں سرکار
علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی. راوی فرماتے ہیں حضور ماہ رمضان میں تیز آندھی سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے. یعنی جیسے تیز مانگنے والوں مانگ لو, طلب کرنے والوں کر لو, ان سے پوچھنے والوں پوچھ لو, ان دنوں میں ان کی سخاوت کا بہاؤ بڑا تیز ہوا کرتا ہے. بلکہ بخاری ہی کا دوسرا جملہ ہے, فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی چیز ایسی نہیں کی جگہ حضور نے نہ فرمایا. امام سنت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور بھی بہت سارے ایسے اشعار ہیں. بلکہ بڑی مشہور و معروف بات ہے جو آپ نے سنی ہوگی, وہ بات یہ ہے کہ کسی نے مسلمان کو یہ تانا دیا کہ ہم جو آدم تائی کو مانتے ہیں, جانتے ہیں, چاہتے ہیں, اس کے 40 دروازے تھے, ہر دروازے سے بندہ آتا تھا, وہ ہر دروازے سے دیتا تھا. یہ نہیں کہتا تھا پہلے پچھلے دروازے سے ہو کے تو آئے ہو, ابھی اس سے پچھلے دروازے سے انہوں نے دیا ہے, ابھی تو خیرات ملی ہے. وہ 40 دروازوں سے آتا, یہ دینے والا خیرات دیا کرتا تھا. اتنا سخی تھا, کتابوں میں سخیوں کی بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے واقعات لکھے ہیں. مسلمان نے کہا تمہاری کہنے کا, تمہاری گفتگو کا مطلب نکلتا ہے کہ وہ 40 دروازوں سے ہو کے آیا, بھئی 39 دروازے سے ہوا, ہو کے 40ویں میں پہنچا, اس کا من نہیں بھرا, اس کی گود نہیں بھری, اس کی جھولی بھری نہیں. ہمارے حضور کی کیفیت یہ ہے جو ایک بار گدا بن کے آتا ہے تاجدار بن کے جایا کرتا ہے, ایک بار فقیر بن کے آتا ہے سلطان بن کے جایا کرتا ہے. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اور ایک شعر ہے, یہ شعر میں جب پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو مجھے تو بہت لطف آتا ہے, کاش یہ شعر آپ کو سمجھ آئے. آپ فرماتے ہیں, شاعر کہتے ہیں کیوں تاجدارو, امام سنت کہتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں, جملے میں ذرا زور دے کر پڑھ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. امام سنت کہتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایاں ڈر کی ہے. یعنی اے تاجداروں, اے بادشاہوں, اے سلطانوں, کیا تم نے خواب میں بھی ایسی کسی چیز کا نظارہ کیا ہے جو حضور کے فقیروں کے پاس ہے, جو حضور کے گداؤں کے پاس ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ آپ فطرتی طور پر طبیعت کے لحاظ سے آپ سخی تھے. اور اگلا جملہ ہے, فرماتے ہیں اصدق الناس لہجۃ, حضور اپنے لب و لہجے, اپنی زبان کے سچے تھے. اس پر تو گھنٹہ بیان ہونا چاہیے. اپنی زبان کے پکے اور سچے تھے, صادق و امین تھے. اب میں اور آپ, ہم جتنے میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, جو دیکھنے والے دیکھیں گے, سننے والے سنیں گے, ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان میں کتنے سچے ہیں. ہم تو نہیں معافی دیتے گھر والوں کو بھی جھوٹ بولنے میں, ہم تو نہیں معافی دیتے رشتہ داروں کو, آس پاس والوں کو, بلکہ ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے, ہمارے پاس کوئی گاہک آتا ہے تو ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جھوٹ بول کے ہم یہ جو بیچ رہے ہیں اس میں بے برکتی آئے گی, اس میں نحوست آئے گی, لیکن وہاں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. اور بالخصوص آج کے دور میں یاد رکھیں جھوٹ اتنا عام ہے کہ اب لوگ جھوٹ کو جھوٹ تصور نہیں کرتے, اب جھوٹ کو جھوٹ مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں دنیا داری ہے, کام بھی تو چلانا ہے, ایسے کیسے کام چل سکتا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف لائے جب سود عروج پر تھا, اس زمانے میں تشریف لائے جب ظلم و ستم اور بربریت اپنے عروج پر تھی, اس زمانے میں تشریف لائے جب اندھیرا اپنی شدت پر تھا, اس زمانے میں تشریف لائے جب جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا تھا, اس زمانے میں تشریف لائے جب کفر و شرک اپنے پورے جوبن پر تھا. لیکن اس زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے زمانے کے سامنے اور ان مظالم کے سامنے کھڑے ہو کر حضور نے سچ بھی بولا ہے, حضور نے وعدہ بھی پورا کیا ہے, حضور نے صدق بیانی سے بھی کام لیا ہے. بلکہ اپنی گفتگو میں اتنے سچے تھے کہ بتوں کا ماننے والا بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ خدا ایک ہے تو ہم مانتے ہیں خدا ایک ہے, لیکن چونکہ ہمارا نسلی معاملہ ہے اس لیے ہم آپ کی تصدیق نہیں کر سکتے. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اگر کہیں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے تو چونکہ آپ اتنے سچے ہیں اس لیے ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ صادق بہت ہیں, آپ امین بہت ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے لب و لہجے میں سچائی پیدا کریں, صدق پیدا کریں. کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بندے کو بولنا پڑتا ہے, وہ جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے, وہ پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے. تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں, بولتے کتنے روزانہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یاد رکھیں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے,
یعنی اگر کبیرہ گناہ میں آپ کو میں سمجھانے کے لیے اگر کہوں تو جیسے زنا کرنا، شراب پینا، سود کھانا، یہ کام کبیرہ گناہ ہے، ان میں سے ان کے برابر میں کھڑے ہونے والا یہ کام ہے کہ یہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا ہمیں اس بات سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَلْيَنُهُمْ، بس آخری ایک ڈیڑھ لائن ہے، اگلے 20 بات ہم نہیں بیان کرتے۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، نبی پاک علیہ السلام طبیعت کے لحاظ سے نرم تھے، طبی طور پر نرم تھے، ٹھیک؟ تو یہاں جو گفتگو ہے بس ایک دو جملے میں بول کے آگے بات کو لے کے چلتا ہوں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہا حضور کثرت سے غمگین رہتے، کثرت سے متفکر رہتے، دائم فکر رہتے، اور دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا اور دیکھ کر کہا حضور ہنستے بہت تھے، مسکراتے بہت تھے۔ اب دونوں کیفیات ہیں، یعنی جو ملتا ہے اس سے پیار سے ملتے، مسکرا کے ملتے، یہ ساری کیفیات ہیں۔ ہمیں بھی اپنی طبیعتیں بدلنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے تو طبیعت میں سختی نہیں ہونی چاہیے، فطرت کو، طبیعت کو، نیچر کو بدلنا یہ تو دین ہے۔ اگر نیچر نہیں بدلی تو پھر تو بندہ مزاج کے پیچھے پڑا، پھر تو غلام مزاج ہو گیا، پھر تو یہ کہے طبیعت میرا کچھ مزاج ہے۔ یار کائنات میں، انسانیت میں، لوگوں میں کروڑوں مزاج ہیں، اس مزاج، ان مزاجوں کو صرف ایک مزاج کے پیچھے چلایا ہے، اور وہ مزاج کون سا ہے؟ وہ مزاج محمدی ہے۔ جمال یار کی زیبانیاں ادا نہ ہوئی، ادا کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ اور امام سنت ایک جگہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، یہ حضور کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تو طبیعت کے لحاظ سے حضور نرم تھے۔ آگے فرماتے ہیں اکرمہم عشرۃ، حضور کا خاندان معزز تھا، عالی خاندان تھا۔ من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو بندہ اچانک سے دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو یکدم دیکھتا تو اس پر ہیبت طاری ہوتی۔ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، جملہ بہت اعلیٰ ہے، سارے بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن یہ جملہ میں ذرا نا آج کے لب و لہجے میں بولوں گا، ذرا توجہ کیجیے گا۔ فرماتے ہیں ومن خالطہ معرفۃ احبہ، جو جان پہچان کر کے ملتا اسے پیار ہو جاتا تھا۔ یعنی جو یکدم دیکھتا اس پر ہیبت طاری ہوتی، اور جو معرفت کے طور پر ملتا، جو جان پہچان کے ملتا، احبہ، اسے پیار ہو جاتا تھا، اسے محبت ہو جاتی تھی۔ یقول ناعتہ، ان کی تعریف کرنے والا، ان کی توصیف کرنے والا یوں کہا کرتا ہے لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آخر میں آ کے یوں ہی کہتا ہے کہ نہ میں نے ان سے پہلے ان جیسا دیکھا ہے، نہ میں نے ان کے بعد ان جیسا دیکھا ہے، ملا کر جا کے وہ آخر میں یوں کہا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے حضور کے جو انداز ہیں، حضور کا جو کردار ہے، حضور کے جو اخلاق ہیں، جیسا کہ آج کی گفتگو میں آپ نے سنا، سچ بولنے کے حوالے سے، طبیعت کی نرمی کے حوالے سے، اور نبی پاک علیہ السلام کی دیگر جو شانیں ہیں ان کے حوالے سے اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔